بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 15 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الفعل المعتل و احکامہ۔ فعل معتل وہ فعل کہلاتا ہے جس میں حرف علت ہو، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا وعد یعد، واو فا کلمہ کی جگہ ہے، وعد فعل، تو یہاں پر واو ہے تو فعل مضارع میں یہاں پر قانون جاری ہوا ہے یعیدو کا قانون، اصل میں تھا یوعیدو، ٹھیک ہے۔ جب فا کلمہ کی جگہ حرف مضارعت کے بعد واو واقع ہوا تو اس کو حذف کرنا واجب ہے۔ اور اس کے احکام کیا ہیں، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ جلد اول میں یعنی النحو الواضح الابتدائیہ میں پڑھا ہے، البتہ یہاں پر مختصر سا اس کا مذاکرہ ہو جاتا ہے، تو آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفعل المعتل و احکامہ، اور اس کے احکام، فعل معتل کے احکام کیا ہیں۔ المثال، مثال وہ فعل کہلاتا ہے جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں الامثلہ وعد، ٹھیک ہے، واو فا کلمہ، عین کلمہ، دال لام کلمہ، فعل وعد۔ اچھا، اس کا مضارع آئے گا یعیدو، اس میں سے واو حذف ہو چکا ہے جو بحث میں ہم پڑھ لیں گے، اور امر ہے عید، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح وصلا یصلو صل، یہ اس صورت میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عین کلمہ مکسورہ ہے یعنی کسرہ ہے عین پر، اس صورت میں اس کا یہ وزن بنے گا وعد یعد عید، وصل یصل صل۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو عین کلمہ ہے وہ مفتوح ہو، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جیم عین کلمہ ہے اور یہ اس پر فتحہ ہے، تو آپ پڑھیں گے وجلا وجیلا یوجلو، اب یہاں پر واو حذف نہیں ہوگا، اور الامر منہ ایجل، وجع یوجعو الامر منہ ایجاع، بس یہ آپ کے ذہن میں رہے، اگر ضربا یضربو سے ہوگا تو وہ اس وزن پر آئے گا وعد یعد عد، اور اگر سمع یسمعو باب سے ہوگا یا عین کلمہ مفتوح ہوگا تو وجلا یوجلو، یہاں پر واو حذف نہیں ہوگا، اسی لیے یہاں پر بھی حرف علت حذف نہیں ہوگی۔ بحث پر نظر کریں، نریدو ہونا، ہم یہاں چاہتے ہیں ان نبین لکا، کہ آپ کے لیے بیان کریں بعض احکام خاصہ، بعض ایسے احکام جو خاصہ ہیں بالفعل المعتل، جس کا تعلق فعل معتل کے ساتھ ہے۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں کل فعل من الافعال السابقہ، ہر وہ فعل افعال سابقہ میں سے، مثال مجرد، وہ مثال مجرد ہے، فاؤہ واؤن، اس کا جو فا کلمہ ہے وہ واو ہے، یہاں پر بھی اور یہاں وجیلا میں بھی۔ ویشاہد فی القسم الف، الف جو قسم ہے یہاں پر آپ دیکھیں حمزہ، ان المضارع مکسور العینی، ٹھیک ہے، مضارع میں عین مکسور ہے یعید، ٹھیک ہے، وان فاء المثال حذفت منہ، اور یہاں پر آپ دیکھیں فا یعنی یوعدو، یا کے بعد جو واو تھا وہ حذف ہو چکا ہے، ومن امرہ، اور امر سے بھی، اصل میں کیا تھا اضرب اوعد، لیکن وہ حذف ہو چکا۔ ویشاہد فی القسم با، اور با میں آپ دیکھیں ان المضارع مفتوح العین، کہ مضارع میں جیم جو عین کلمہ ہے یہ مفتوح ہے، وان فاء المثالی، اور یہاں پر جو مثال کی فا ہے یعنی واو کلمہ لم تحذف منہ، حذف نہیں ہوا، ولا من امرہ، اور اس کے صیغہ امر سے بھی حذف نہیں ہوا، ولکنہا، لیکن قلبت یاء فی الامر، لیکن یہاں پر جو واو ہے وہ امر میں یا سے بدل گیا، واو کو یا سے بدل دیا، کیونکہ واو ساکن ما قبلہ مکسور، تو کسرہ ما بعد یا کو چاہتا ہے، تو ایوجل سے ایجل ہو گیا، لسکونہا و کسر ما قبلہ، کیونکہ واو ساکن تھا ما قبل مکسور تھا تو واو کو یا سے بدل دیا۔ قاعدہ سمجھ لیں، تحذف فاء المثال المجرد فی المضارع والامر، جب مثال یعنی مثال واوی ہو اور مجرد ہو فی المضارع والامر، تو ان جو فا ہے وہ حذف ہو جاتی، اذا کان واویا مکسور العین فی المضارع، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب مضارع میں عین کلمہ پر کسرہ ہو، اس وقت مضارع سے اور امر سے
فا یعنی واو جو ہے وہ حذف ہو جائے گا، لیکن جہاں پر آپ دیکھیں کہ عین کلمہ وہ مکسور نہیں ہے بلکہ مفتوح ہے تو وہاں پر واو حذف نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے سبق کی طرف بڑھتے ہیں جو اجوف ہے، یہ بھی افعال معتلہ میں سے ہے کہ اس کے درمیان میں حرف علت ہے۔ مثال کیا ہے؟ جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو، اجوف وہ ہے جس کے درمیان میں حرف علت ہو، جیسے صالا، قالا وغیرہ۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم ابھی اگلے درس میں پڑھتے ہیں۔ والسلام علیکم۔